بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو تشبث احدهما ای تعلق بها بان كان ذا يد عليها فاليمين عليه۔ تعارض دعویٰ کے بارے میں بات شروع ہو گئی تھی کہ ایک مال کے بارے میں دو افراد دعویٰ کرے، یعنی دو افراد، ہم مدعی ہو ہم منکر ہو۔ اس کی تین موٹی صورتیں تھیں، ان میں سے دو صورتوں کے بارے میں گفتگو ہو گئی ہے۔ پہلی صورت، دونوں افراد اس مال پر تسلط رکھتے ہیں، یہ پہلی صورت تھی، دونوں کے تصرف میں ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلات پہلے درس میں بتا دیا۔ دوسری صورت میں مال دونوں کے تصرف سے خارج والی صورت تھی، یعنی ولو خرجا، یعنی دو افراد مال پر دعویٰ کرتے ہیں لیکن دونوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، دونوں کے ہاتھ سے باہر ہے اور شخص ثالث کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بارے میں بھی تفصیلات پہلے بتا دیا۔ آج تیسری صورت ہے، دو افراد ایک مال پر دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ایک کے تصرف میں ہے اور ایک کے تصرف سے باہر ہے، یہ آج والی صورت ہے۔ پھر صورت اول کے مزید ایک صورت اور بن جاتی ہے، یعنی صورت اول یعنی دونوں کے تصرف میں ہو، یہ سب سے پہلی صورت تھی۔ تو دونوں کے تصرف میں ہو تو اس طرح دعویٰ کرنے کی دو حالت ہے، ایک دونوں کل مال کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات ہو گئی ہے، اور آج کے گفتگو کے آخری بحث میں دونوں کے تصرف کے دوسری حالت بتاتے ہیں۔ دونوں کے تصرف میں ہو تو اس کی ایک اور حالت بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ کل مال کا دعویٰ کرنے والا ہے اور دوسرا بندہ نصف مال کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ یہ صورت اول کا ایک شق ہے، ایک حصہ ہے، وہ بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ تو پہلے ہم تیسری صورت کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر دو افراد ایک مال پر دعویٰ کرنے والے ہیں اور ایک کے تسلط میں ہے، ایک کے تسلط سے باہر ہے، تو یہاں پہ قاعدے کے مطابق جس کے تسلط میں ہے وہ صاحب ید ہے اور وہ منکر شمار ہوگا، اور جس کے تسلط میں نہیں ہے وہ مدعی ہوگا۔ تو مدعی اور منکر کے قانون قضاوت کے مطابق البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اس قانون کے مطابق جس کے ہاتھ میں مال نہیں ہے وہ بینہ لانا پڑے گا، اس کے پاس گواہ ہونا چاہیے، اگر اس کے پاس گواہ ہو تو اس کو مال ملے گا، یعنی جس کے ہاتھ میں مال نہیں ہے وہ مدعی ہے تو اس کے پاس اگر بینہ ہو تو پورا مال اس کو ملے گا۔ اگر مدعی کے پاس بینہ نہیں ہے تو جس کے ہاتھ میں مال ہے وہ قسم کھانا پڑے گا، یعنی یہ منکر ہے، جس کے ہاتھ میں مال ہے، جس کے تصرف میں مال ہے وہ منکر شمار ہوگا، اس کے اوپر قسم ہے، یمین ہے، اگر وہ قسم کھائے تو مال اس کا رہے گا، اگر اس نے قسم کھانے سے انکار کیا تو قسم مدعی کی طرف پلٹ جائے گی اور مدعی قسم کھا کے مال مدعی کو ملے گا۔ اگر مدعی کے پاس بینہ ہو اور اس طرف سے منکر کے پاس بینہ ہونے کی صورت میں کہتے ہیں کہ اس منکر کے بینہ کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ منکر کا جو اصل وظیفہ ہے وہ قسم کھانا ہے۔ تو اگر منکر قسم کھانے کے ساتھ بینہ بھی پیش کرے تو اس کی بینہ کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، بینہ مدعی کی ذمہ داری ہے، تو مدعی نے بینہ لایا تو اس کی بات مقدم ہے، اگر اس نے بینہ نہیں لایا تو مدعی علیہ فقط قسم کھانا ہے، یعنی منکر فقط قسم کھانا ہے، قسم کے بجائے اگر اس نے بینہ لایا تو اس کی بینہ کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یہاں تک ختم ہوگی۔ پھر اسی مسئلے کی اگلی صورت یہ ہے کہ اگر دونوں نے بینہ قائم کیا، ولو اقاما، یعنی اگر متصرف اور غیر متصرف دونوں نے بینہ لایا، جس بندے کا مال پر تسلط ہے اس نے بھی بینہ لایا اور جس کے تسلط نہیں ہے اس نے بھی بینہ لایا، دونوں بینہ پیش کرے، تو اس صورت میں کس کی بات مقدم کرنا چاہے، کس بینے کو اہمیت دینا چاہیے، اس کے بارے میں چار اقوال ہے۔
4 قول ہے اور شہید نے یہاں پہ اقوال کو نقل کیا ہے اور کسی قول کی طرف ترجیح نہیں دیا، کسی بھی قول کو ترجیح نہیں دی۔ اب وہ 4 اقوال کیا ہے؟ تو سب سے پہلا قول کہتے ہیں، پہلا قول بینہ داخل مطلقاً مقدم ہے۔ بینہ داخل یعنی اس شخص کا بینہ ہے جس کا تصرف ہو، مال پر جس کا تسلط ہو، اس کے بینہ کو بینہ داخل کہتے ہیں۔ تو مطلقاً کا مطلب یعنی بعد والے جو تیسرے اور چوتھے قول میں جو تفصیل ہے اس کے مقابل میں ہے۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ دونوں گواہ مل کے مطلق کی گواہی دے یا مل کے مسبب کی گواہی دے، ہر صورت میں بینہ داخل کو اہمیت دی جائے گی اور مال صاحب ید کا ہوگا۔ یہ پہلا قول ہے، اور اس قول کے لیے 2 دلیل پیش کیا ہے۔ ایک روایت ہے امام علی علیہ السلام کی طرف سے، اسی جیسے ایک مسئلے میں امام نے بینہ داخل کو اہمیت دیا ہے، اور دوسری دلیل اس قول کے لیے ہے چونکہ 2 بینہ آپس میں تعارض ہوگا تو اذا تعارض تساقطا، دونوں بینہ تعارض ہونے کی وجہ سے دونوں ساقط ہو جائیں گے اور پھر اصل ذلیت کو اہمیت دینا پڑے گا، تو نتیجہ دوبارہ وہی صاحبیت کا قول مقدم ہوگا۔ یہ 2 دلیل۔ دوسرا قول بینہ خارج کو مطلقاً مقدم کیا جائے گا۔ بینہ خارج یعنی اس شخص کا بینہ ہے جس کا تصرف نہ ہو، یعنی بینہ خارج کو مقدم کرنا ہے۔ مطلقاً یعنی دونوں کے گواہی مل کے مطلق کے بارے میں ہو، یا دونوں مل کے مسبب کی گواہی دے، یا ایک نے مل کے مطلق یا ایک نے مل کے مسبب کی گواہی دے، ہر صورت میں بینہ خارج کو مقدم کیا جائے گا۔ اس قول کے لیے بھی دلیل پیش کیا ہے، ایک روایت مستفیض ہے۔ روایت مستفیض یعنی اس روایت کو کہتے ہیں جو خبر تواتر سے کمتر درجہ ہے لیکن خبر واحد سے زیادہ راوی ہے، مطلب جن کی راوی کا جو سلسلہ سند ہے وہ 3 ہے یا 3 سے زیادہ ہے اور حد تواتر تک نہیں پہنچا ہے، اس کو کہتے ہیں خبر مستفیض، روایت مستفیض۔ تو اس سلسلے میں ایک روایت موجود ہے، اس روایت کا خلاصہ یہاں پہ شہید نے بیان کیا۔ روایت کا مضمون یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بینہ نہ ہو تو صاحب ید کا قول مقدم ہے، بینہ ہونے کی صورت میں نتیجہ برعکس ہونا چاہیے، یعنی جس کا بینہ جس کا قول پہلے مقدم نہیں تھا اس کا بینہ مقدم ہونا چاہیے، یعنی اگر بینہ نہ ہو تو صاحب ید کا قول مقدم تھا، جب بینہ آیا تو جو صاحب ید نہیں ہے اس کا قول مقدم ہونا چاہیے، چونکہ اگر دونوں حالت میں صاحب ید کا قول مقدم ہو تو پھر دوسرے پر ظلم ہوگا، تو نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بینہ خارج ہے اس کے بینے کو اہمیت دینا چاہیے۔ یہ قول دوم ہو گیا۔ قول سوم یہ ہے کہ بینہ کے بارے میں تفصیل دیتے ہیں۔ تیسرا قول والے کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں بینہ یعنی بینہ خارج اور بینہ داخل دونوں نے مل کے مطلق کی گواہی دی، مل کے مطلق سے مراد یعنی دونوں بینہ نے کہا یہ مال فلان کا ہے، کہا اما کیوں ہے، کس وجہ سے وہ مالک بن گیا، اس کا سبب ذکر نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں مل کے مطلق۔ تو دونوں بینہ نے مل کے مطلق کی گواہی دی یا دونوں بینہ نے مل کے مسبب کی گواہی دی، یعنی دونوں بینہ نے اپنے جو جس کے لیے گواہی دینا ہے اس کے مالک ہونے کا سبب بھی ذکر کیا، مثلا وہ مالک ہوا تھا خریدنے کی وجہ سے یا ارث کی وجہ سے، کسی وجہ سے مالک ہوا ہے تو مالک ہونے کا سبب بیان کیا۔ تو دونوں نے مل کے مطلق کی گواہی دی یا دونوں نے مل کے مسبب کی گواہی دی یا صرف بینہ خارج نے مل کے مسبب کی گواہی دی، تو ان تینوں صورتوں میں بینہ خارج مقدم ہے، یعنی جس کے تصرف میں نہیں ہے اس کا بینہ مقدم کیا جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ مال اس شخص کو ملے گا جس کے ہاتھ میں مال نہ ہو، یعنی جس کے تصرف میں نہ ہو۔ لیکن اگر بینہ داخل نے فقط سبب کا ذکر کیا اور بینہ خارج نے سبب ذکر نہیں کیا، بینہ داخل نے مل کے مسبب کی گواہی دی اور بینہ خارج نے مل کے مطلق کی گواہی دی، تو فقط اسی صورت میں بینہ داخل کو مقدم کیا جائے گا۔ یہ تیسرا قول ہے۔
چوتھا قول یہ ہے کہ دونوں نے مل کے مسبب کی گواہی دی تو اس صورت میں بینہ داخل کو مقدم کرنا ہے۔ اب یہاں پہ صرف دونوں مل کے مسبب بیان کرنے والی صورت میں فرق ہوا ہے، باقی قول سگم اور چہارم ایک جیسے ہے۔ تو قول سگم والوں نے کہا تھا دونوں نے مل کے مسبب کا ذکر کیا، دونوں بینہ نے مل کے مسبب کی گواہی دی تو بینہ خارج کو اہمیت دینا تھا، یہ قول سگم والوں کا نظریہ تھا۔ قول چہارم والے اسی صورت میں کہتے ہیں کہ بینہ داخل کو مقدم کیا جائے گا۔ یہیں پہ فرق ہو گیا، یعنی اگر دونوں نے مل کے مسبب کی گواہی دی تو بینہ داخل کو مقدم کیا جائے گا، یہ قول چہارم ہے، چوتھا قول ہے۔ مصنف نے ان چار اقوال میں سے کسی قول کو اہمیت نہیں دی ہے، کیونکہ کسی بھی قول کے ساتھ کوئی مضبوط اور محکم دلیل نہیں ہے، لیکن مصنف نے کتاب شرح ارشاد میں تیسرے قول کو ترجیح دی ہے، اور تیسرا قول علامہ ہیلڈی اور محقق ہیلڈی کا بھی نظریہ ہے، اور شہید ثانی نے بھی اسی قول کی طرف اسی قول کو ترجیح دیا۔ ولا یخلو من رجحان، یعنی قول سگم رجحان سے خالی نہیں ہے، یعنی یہ قول اتنا برا قول نہیں ہے، یہ بہتر قول ہے۔ قول ثالث یعنی تیسرا قول، یعنی دونوں نے مل کے مطلق کی گواہی دی، یا دونوں نے مل کے مسبب کی گواہی دی، یا صرف بینہ خارج نے مل کے مسبب کی گواہی دی، تو ان تینوں حالتوں میں بینہ خارج مقدم ہونا، اور فقط بینہ داخل نے مل کے مسبب کی گواہی دی تو ایک صورت میں اسی صورت میں مل کے بینہ داخل کو اہمیت دینا، یہ قول سگم تھا۔ تو شہید ثانی نے بھی قول سگم کو ترجیح دی ہے۔ بس یہاں تک صورت سگم کی پوری گفتگو ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وَلَوْ تَشَبَّسَ وَدَّعَ أَحَدُهُمَا الْجَمِيعَ وَالْآخَرُ النِّصْفَ، یہ ایک اور مسئلہ ہے، یہ صورت اول کا ایک شق ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتا دیا، اس کی تفصیلات الگ بیان کریں گے۔ اب پہلے اس کی عبارت پڑھیں، اس کے بعد اگلی صورت کی گفتگو الگ ہونا چاہیے۔ وَلَوْ تَشَبَّسَ أَحَدُهُمَا، اگر ان دو افراد میں سے ایک کا تسلط ہو، یعنی مال پر تصرف ایک بندے کا ہو، تشبسہ کا معنی شہید ثانی کر رہے تعلق بہا، یعنی اس عین پر ان دو افراد میں سے ایک کا تعلق ہو، بأن کان ذا ید علیہا، یعنی ان دو افراد میں سے ایک اس مال پر، اس عین پر صاحب ید ہو، تصرف والا ہو، اور دوسرا تصرف سے باہر ہو، خارج ہو، تو کیا ہونا چاہیے؟ فالیمین علیہ، ایسی صورت میں جس کے ہاتھ میں مال ہے اس پر قسم ہے، کیونکہ وہ منکر شمار ہوگا۔ ان لم یکن للآخر بینۃ، ان لم یکن للآخر بینۃ، جس کے ہاتھ میں مال ہے اس پر قسم تب ہے اگر دوسرے کے پاس بینہ نہ ہو، یعنی دوسرا جس کے تصرف میں نہیں ہے، اگر وہ بینہ لائے تو بینہ مقدم ہے کیونکہ وہ مدعی ہے۔ سواء کان للمتشبث بینۃ ام لا، اب فرق نہیں ہے، جب دوسرے نے بینہ لایا تو متشبث کے لیے بینہ ہو یا نہ ہو، یعنی جس کے ہاتھ میں مال ہے اس کے پاس بینہ ہو یا نہ ہو، اگر دوسرے نے بینہ لایا تو اس کا بینہ مقدم ہے۔ ولا یکفی بینتہ عنہا ای عن الیمین، اور جس کے ہاتھ میں مال ہے اس کی یمین بینہ کے مقابل نہیں، اس کی بینہ، یعنی جس کے ہاتھ میں مال ہے اگر وہ بینہ لائے تو اس کی قسم سے کفایت نہیں کرے گا، یعنی وہ صاحب ید قسم کھائے بغیر بینہ لانا چاہا تو اس کی بینہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی ذمہ داری کے مطابق قسم کھانا ہے۔ ولا یکفی بینتہ، بینتہ کی ضمیر یعنی صاحب ید، صاحب ید کا بینہ عنہا، عنہا ضمیر اٹھاؤ یمین، یمین مؤنث مجازی ہے اس لیے ضمیر مؤنث پلٹا ہے، تو ولا یکفی بینتہ عنہا، صاحب ید کا بینہ یمین سے کفایت نہیں کرے گا، کیونکہ لأنہ منکر، اس لیے وہ صاحب ید جس کے ہاتھ میں مال ہے وہ منکر ہے، فیدخل فی عموم الیمین علی من انکر،
بس یہ صاحبیت اس حدیث کے عموم میں داخل ہوگا کہ حدیث نے کہا، حدیث میں پیغمبر نے فرمایا الیمین علی من انکر، یمین اس شخص پر ہے جس نے انکار کیا۔ تو جس کے ہاتھ میں مال ہے وہ قانون کے مطابق منکر ہے، تو منکر پر قسم کھانا ضروری ہے، بینہ لانا اس کا کام نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ، اگرچہ اس کے لیے بینہ ہو، یہ اسی حدیث کا، اسی قاعدے کا جز ہے۔ الیمین علی من انکر وَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ، قسم کھانا اس شخص کی ذمہ داری ہے جو انکار کرے اگرچہ اس کے پاس بینہ ہو، پھر بھی قسم کھانا پڑے گا۔ فَلَوْ نَقَلَ عَنْهَا حَلَفَ الْآخَرُ، اگر صاحب ید نے قسم کھانے سے انکار کیا تو دوسرا بندہ قسم کھائے گا، یعنی جس کے ہاتھ میں مال نہیں ہے وہ قسم کھائے گا۔ تو یہ قسم مردودہ ہے، یعنی واپس کیا ہے، قسم پلٹا کے مدعی قسم کھائے گا۔ وَأَخَذَ، اور مدعی قسم کھانے کے بعد پورا مال لے لے گا۔ فَإِن نَقَلَ أُقِرَّتْ فِي يَدِ الْمُتَشَبِّثِ، اگر مدعی نے بھی قسم کھانے سے انکار کیا، دونوں نے قسم نہیں کھایا اور بینہ بھی نہیں ہے، مدعی کے پاس بینہ بھی نہیں ہے، قسم بھی نہیں کھایا، تو اقرت فی ید المتشبث، تو عین ما متصرف ذلیت کے ہاتھ میں باقی رہے گا۔ اقرت یعنی باقی رکھا جائے گا، فی ید المتشبث، متصرف کے ہاتھ میں مال برقرار رکھا جائے گا، یعنی اسی کا مال ہوگا۔ وَلَوْ أَقَامَا أَيْ الْمُتَشَبِّثُ وَالْخَارِجُ بَيِّنَةً، اب قسم کھانے کی بات تو ختم ہو گئی، اگر دونوں نے، متشبث اور خارج دونوں نے بینہ لایا، متشبث یعنی وہ شخص جس کے ہاتھ میں مال ہے، اور وہ والخارج سے مراد وہ بندہ ہے جس کے ہاتھ میں مال نہیں ہے، دونوں نے بینہ لایا، یعنی دو بینہ آپس میں تعارض ہو رہے، تو یہاں پہ کیا صورتحال ہونا چاہے؟ 4 اقوال ہے۔ وَلَوْ أَقَامَ الْمُتَشَبِّثُ وَالْخَارِجُ بَيِّنَةً، اگر متصرف اور غیر متصرف دونوں نے بینہ لایا تو فَفِي الْحُكْمِ لِأَيِّهِمَا خِلَافٌ، شہید اول فرماتے ہیں ان دونوں میں سے کس کے حق میں حکم لگانا چاہیے اس کے بارے میں اختلاف ہے، علماء کے آپس میں اختلاف ہے، علماء کے درمیان جھگڑا ہوا، 4 اقوال کی بنیاد پر اختلاف ہے۔ فقیلہ، پہلا قول یہ ہے، فقیلہ کہا گیا، تقدم بینۃ الداخل مطلقاً، پہلا قول والے کہتے ہیں کہ بینہ داخل کو مطلقاً مقدم کرنا چاہیے۔ بینہ داخل کس کا بینہ ہے؟ وہ اس شخص کا بینہ ہے جس کے ہاتھ میں مال ہے، اس کو بینہ داخل کہتے ہیں، تو بینہ داخل کو اہمیت دینا چاہیے۔ مطلقاً کا مطلب چاہے دونوں بینہ مل کے مطلق کی گواہی دے، یا دونوں مل کے مسبب کی گواہی دے، یا ایک مل کے مطلق اور ایک مل کے مسبب کی گواہی دے، ہر صورت میں بینہ داخل کو اہمیت دینا ہے، اور مال اسی کا ہوگا جس کے ہاتھ میں مال ہے، پہلا قول ہے۔ اب اس قول کی 2 دلیل پیش کرتے ہیں۔ لما روی عن علی علیہ الصلاۃ والسلام قضا بذالک، لما اس وجہ سے بینہ داخل کو مقدم کرنا ہے، روایت کی گئی ہے امام علی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی طریقے سے قضاوت کی ہے، فیصلہ سنایا ہے، اسی جیسے مسئلے میں بینہ داخل کو اہمیت دی ہے۔ اور دوسری دلیل وَلِتَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ فَيُرْجَعُ إِلَىٰ تَقْدِيمِ ذِلْيَاتٍ، اور دوسری دلیل عقلی ہے۔ دلیل عقلی یہ ہے کہ 2 بینہ آپس میں ٹکراؤ ہوا ہے، تو اذا تعارض تساقطا، جب دونوں ٹکراؤ ہو تو دونوں ساقط ہو جائیں گے، اور پھر پلٹ جائے گا ذلیت کی طرف، جس کے ہاتھ میں مال ہے اس کو اہمیت دینا ہے۔ وَلِتَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ، 2 بینہ تعارض ہونے کی وجہ سے، فَيُرْجَعُ إِلَىٰ تَقْدِيمِ ذِلْيَتْ، جو صاحب ید ہے اس کے مقدم کرنے کی طرف رجوع کیا جائے گا، مطلب صاحب ید کو پھر اہمیت دینا ہے۔ یہ پہلا قول اور اس کی 2 دلیل۔ اور دوسرا قول وقیل بینۃ الخارج مطلقاً، یعنی وقیل تقدم، یہ تقدم اس پر بھی آ جائے گا، یعنی عبارت میں ہماری کتاب میں تقدم نہیں لکھا ہے، صرف بینۃ الخارج لکھا ہوا ہے، تو مطلب عطف ہے اسی عبارت پر۔ وقیل، اور دوسرا قول والے کہتے ہیں بینہ خارج کو مطلقاً مقدم کیا جائے گا۔ بینہ خارج یعنی اس شخص کا بینہ
جس کے ہاتھ میں مال نہیں ہے اس کو بینہ خارج کہتے ہیں، اس کو ملنا چاہیے۔ کیوں؟ اس قول کے لیے دلیل کیا ہے؟ عملاً بظاہر الخبر المستفیض، خبر مستفیض کی ظاہر پر عمل کرتے ہوئے، یعنی ایک خبر ہے جو خبر مستفیض کے حد تک پہنچا ہے، یعنی خبر تواتر سے کمتر ہے لیکن خبر واحد سے اس کے سلسلہ سند کی جو تعداد ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ تو اس خبر مستفیض میں یہ کہا کہ من ان القول قول ذی الید، کہتے ہیں کہ اگر بینہ نہ ہو، اس خبر کا مضمون یہ ہے کہ بینہ کچھ نہ ہو تو صاحب ید کا قول مقدم ہے، تو جب بینہ آئے تو صاحب ید کا قول پھر بھی مقدم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو غیر صاحب ید ہے اس کی بات ماننا چاہیے۔ تو یہاں پہ صورتحال یہی ہے، چونکہ بینہ موجود ہے اس لیے صاحب ید کا قول مقدم نہیں ہونا چاہیے بلکہ غیر صاحب ید کا قول مقدم ہونا چاہیے۔ من ان القول قول ذی الید، بے شک قول صاحب ید کا قول شمار ہوتا ہے۔ کب؟ اگر بینہ نہ ہو تو۔ والبینۃ بینۃ المدعی، جب بینہ ہو تو مدعی کا بینہ مقدم ہونا چاہیے۔ مدعی کون ہے؟ وہی شخص ہے جس کا تصرف نہ ہو، اس کو مدعی کہا گیا، تو مدعی کا بینہ مقدم کرنا چاہیے۔ الشامل لموضع النزاع، بینہ مدعی مقدم ہے الشامل لموضع النزاع، اور یہ الشامل یہ خبر مستفیض کے لیے صفت ہے، یعنی یہ خبر مستفیض ہمارے محل نزاع کو بھی شامل کرنے والا ہے۔ یہ دوسرا قول اور اس کی دلیل بھی ختم۔ وقیلا، تفصیلی قول، پہلے دو قول مطلق تھے، اب یہاں پہ تیسرے قول اور چوتھے قول میں تفصیل دیتے ہیں۔ وقیلا تقدم بینۃ الخارج ان شہدتا بالملک المطلق او المسبب او بینتہ خاصتا بالسبب۔ تیسرے قول والے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تین حالتوں میں بینہ خارج کو مقدم کرنا ہے، فقط ایک حالت میں بینہ داخل کو مقدم کرنا ہے۔ وہ تین حالت کیا ہے؟ وقیل تقدم بینۃ الخارج، بینہ خارج مقدم کیا جائے گا۔ ایک حالت یہ ہے ان شہدتا بالملک المطلق، دونوں نے ملک مطلق کی گواہی دی، یعنی مطلقاً مالک ہے کہا لیکن ملکیت کا سبب ذکر نہیں کیا۔ او المسبب، یا دونوں نے ملک مسبب کی گواہی دی، دونوں بینہ نہیں، بینہ خارج اور بینہ داخل دونوں نے مل کے مسبب کی گواہی دی۔ او بینتہ خاصتاً، یا صرف بینہ خارج نے مل کے مسبب کی گواہی دی اور بینہ داخل نے مل کے مطلق کی گواہی دی، تو ان تینوں حالتوں میں بینہ خارج مقدم ہے۔ ولو انفردت بہ بینۃ الداخل قدم، لیکن اگر فقط بینہ داخل نے مل کے مسبب کی گواہی دی تو بینہ داخل کو مقدم کیا جائے گا۔ بس یہ چار حالات ہیں، ان میں سے فقط ایک حالت نے بینہ داخل مقدم کیا گیا اور تین حالات نے بینہ خارج کو مقدم کیا گیا۔ ولو انفردت بہ، بہ کی ضمیر لوٹاؤ مل کے مسبب، اگر بینہ داخل مل کے مسبب کی گواہی دینے میں اکیلا ہوا تو قدمہ بینۃ داخل، بینہ داخل کو مقدم کیا جائے گا۔ یہ تیسرا قول۔ وقیلا، یہ چوتھا قول ہے، وقیلا مع تسببہما تقدم بینۃ الداخل ایضاً۔ چوتھے قول والے کہہ رہے ہیں کہ دونوں نے مل کے مطلق کی گواہی دی تو ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے، بینہ خارج مقدم کرنا ہے۔ اگر دونوں نے مل کے مسبب کی گواہی دی تو قول سوم والوں نے کہا تھا بینہ داخل مقدم نہیں کرنا ہے، بینہ خارج مقدم کرنا ہے۔ یہ قول چہارم والے کہہ رہے نہیں، اگر دونوں نے مل کے مسبب کی گواہی دی تو بینہ داخل کو مقدم کیا جائے گا۔ فقط اسی حالت میں تیسرا قول چوتھے قول میں اختلاف ہوا ہے، ورنہ دونوں قول ایک جیسے ہیں۔ تو اگر دونوں بینہ نے مل کے مسبب کی گواہی دی تو قول سوم والوں نے بینہ خارج کو مقدم کیا تھا، لیکن قول چہارم والے کہہ رہے نہیں، بینہ داخل مقدم ہے، فقط یہی فرق ہے۔ وقیل مع تسببہما تقدم بینۃ الداخل، اور کہا گیا ہے کہ دونوں نے مل کے مسبب کی گواہی دے تو بینہ داخل مقدم کیا جائے گا۔ ایضاً نیز، ایضاً کیوں کہا؟ چونکہ بینہ داخل کو مقدم کرنے کی ایک صورت تو پہلے
قول میں بھی موجود تھا، یعنی قول دوسروں میں بھی، یعنی فقط بینہ داخل نے مل کے مسبب کی گواہی دی تو بینہ داخل مقدم ہے، اسی طرح اگر دونوں گواہ نے مل کے مسبب کی گواہی دی تب بھی بینہ داخل مقدم کیا جائے گا۔ یہ چوتھا قول۔ وتوقف المصنف هنا وفي الدروس مقتصرا على نقل الخلاف، اور جناب مصنف نے یہاں کتاب اللمعہ میں اور کتاب دروس دونوں میں توقف کیا ہے، یعنی فتویٰ نہیں دیا ہے، مختصراً علی نقل الخلاف، اختلاف کے نقل کرنے پر اکتفا کیا، صرف کہا خلافن، اختلاف ہے کہا، اپنا نظریہ بیان نہیں کیا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ فِي مَوْضُعِهِ، یعنی ہوا کی ضمیر اٹھاؤ، توقف ہے مصنف کا توقف کرنا فی موضعہ، اپنی جگہ پر ہے، یعنی درست ہے، مصنف کا توقف کرنا بجا ہے، درست توقف کیا ہے، کیوں؟ لعدم دلیل متین من جمیع الجہات، کیونکہ کسی قول کی طرف ایک دلیل ایسی نہیں ہے جو مضبوط ہو ہر لحاظ سے مضبوط کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے توقف کرنا بہتر ہے۔ وفی شرح الارشاد رجح القول الثالث، اور مصنف نے شرح ارشاد میں تیسرے قول کو ترجیح دی ہے، وہو مذہب الفاضلین، اور تیسرا قول فاضلین کا نظریہ ہے۔ فاضلین سے مراد علامہ حلی اور محقق حلی علامہ حلی کا ماموں ہے، دونوں فقیہ عظیم الشان عالم اسلام کے دو بڑے فقیہ فاضلین کہلاتے ہیں اصطلاح فقہی میں، تو علامہ حلی اور محقق حلی دونوں کا نظریہ بھی قول ثالث ہے۔ ولا یخلو من رجحان، شہید ثانی فرماتے ہیں تیسرا قول رجحان سے خالی نہیں ہے، یعنی ہماری نظر میں بھی تیسرا قول بہتر لگتا ہے، شہید ثانی کہتے ہیں رجحان سے خالی نہیں ہے، یعنی تیسرا قول اچھا ہے۔ بس یہ دونوں کی ملکیت، ایک کی ملکیت میں ہو، ایک کی ملکیت میں نہ ہو، یہ بات ختم ہو گیا۔ ہاں وَلَوْ تَشَبَّسَ أَحَدُهُمَا، یہ پوری تفصیلات جو ہے اسی صورت کی تھی، یہ ختم۔ اس کے بعد وَلَوْ تَشَبَّسَ وَادَّعَ أَحَدُهُمَا الْجَمِيعَ وَالْآخَرَ النِّصْفَ مُشَاعًا وَلَا بَيِّنَةً اخْتَصَمَاهَا نِصْفَيْنِ۔ ہاں یہ صورت سب سے پہلی صورت جو گزشتہ درس میں بتایا تھا، وَلَوْ تَدَاعَيَا مَا فِي أَيْدِيهِمَا، ہاں یہ والی صورت ہے۔ اسی صورت کا ایک شق ہے فَادَّعَا كُلُّ مِنْهُمَا الْمَجْمُوعَةَ، اگر دو افراد ایک مال کے بارے میں دعویٰ کرے تو دونوں کے تصرف میں ہو، ہاں یہ سب سے پہلی صورت، اس کے دو شق بن گئے۔ پہلے شق میں کہا فَادَّعَا كُلُّ مِنْهُمَا الْمَجْمُوعَةَ، دونوں نے پورے مال کا دعویٰ کیا، یہ سب سے پہلی صورت تھی، ہم نے تفصیلات بتا دیا۔ اب اسی صورت کی دوسری شق میں فرماتے ہیں اگر دونوں افراد مال پر تسلط رکھتے ہو، دونوں کے قبضے میں ہو، اور ان میں سے ایک نے پورے مال کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے آدھا مال کا دعویٰ کیا، ہاں یہ فرق آیا ہے اس شق دوم میں۔ تو یہاں بھی دو حالت ہے، ایک حالت یہ ہے کہ دونوں کے پاس بینہ نہیں ہے، تو سب سے پہلے اس حالت کے احکام بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اگلی حالت یہ ہے کہ دونوں کے پاس بینہ ہو۔ تو یہاں تک وقت کی گنجائش ہے، ہم اس کو تھوڑا پڑھیں گے، اس کے بعد مزید جو گفتگو ہے وہ اگلے درس کے لیے رکھیں گے۔ وَلَوْ تَشَبَّسَا، اگر دونوں مال پر تسلط رکھتے ہو، وَادَّعَا أَحَدُهُمَا الْجَمِيعَ، اگر ان میں سے ایک نے پورے مال کا دعویٰ کیا، وَالْآخَرَ النِّصْفَ، یعنی وَادَّعَا الْآخَرَ النِّصْفَ مُشَاعًا، اور دوسرے نے مال کے آدھے کا دعویٰ کیا، اما مشاعن، دونوں کے تصرف میں مشاعن ہے، یعنی معین نہیں ہے، مشاع یعنی اشاعہ کے طور پر، یعنی جو تصرف ہے وہ جزء مشاع، جو جزء مشترک پر ہے، یعنی ہر جز میں شریک ہونا، اس کو کہتے ہیں مشاع۔ ولا بینتا، اور دونوں کے پاس بینہ بھی نہیں ہے، تو اقتسماها نصفین بعد یمین مدع النصف للآخر،
تو حکم یہ ہے کہ جب دونوں کے پاس بینہ نہ ہو تو اس مال کو دونوں میں برابر تقسیم کرنا ہے بعد یمین مدعی النصف، نصف کے مدعی کے قسم کھانے کے بعد للآخر دوسرے کے لیے یعنی جو مدعی مجموع ہے، مدعی کل ہے، اس کے حق نہ ہونے کی قسم کھائے گا، اس کے بعد کل مال کو آدھا آدھا کرنا ہے، دونوں میں برابر تقسیم کرنا ہے۔ ولا بینۃ، جب دونوں کے پاس بینہ نہ ہو تو اقتسماها، دونوں اس عین کو تقسیم کرتے ہیں نصفین، آدھا کر کے، بعد یمین مدعی النصف للآخری، نصف کے دعویٰ کرنے والا دوسرے کے لیے قسم کھانے کے بعد۔ یہ مسئلہ من دون العکس۔ اب یہاں پہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اشکال کر سکتا ہے بھائی وہ مدعی کل کیوں قسم نہیں کھائے گا، فقط مدعی نصف کیوں قسم کرنا ہے؟ تو شہید اس کی وجہ بتاتے ہیں من دون العکس، اس کے برعکس نہیں ہونا چاہیے، برعکس نہیں ہے، برعکس یعنی مدعی کل قسم نہیں کھانا ہے بلکہ مدعی نصف قسم کھائے گا۔ کیوں؟ لمصادقتہ ایاہ علی استحقاق النصف الآخر، کیونکہ لمصادقتہ ایاہ، کیونکہ جو مدعی نصف ہے وہ مدعی کل کی تصدیق کرتا ہے۔ لمصادقتہ کی ضمیر اٹھاؤ مدعی نصف کی طرف، ایاہ کی ضمیر، ایاہ خود ضمیر ہے، ضمیر منفصل، ایاہ ضمیر اٹھاؤ مدعی کل۔ تو مدعی نصف خود تصدیق کرتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ آدھا تو اس کا ہی ہے، لیکن دوسرے جو آدھا حصہ ہے وہ میرا ہے۔ تو اس آدھا حصے میں جھگڑا ہے، ایک حصے میں جھگڑا ہی نہیں ہے بلکہ دونوں مانتے ہیں کہ وہ مدعی کل کا ہے۔ لمصادقتہ ایاہ، کیونکہ مدعی نصف مدعی کل کی تصدیق کرتے ہیں علی الاستحقاق النصف الآخر، دوسرے آدھے حصے کے حقدار ہونے کی۔ ولو کان النصف المتنازع معینا اقتسماہ بالسویہ بعد التحالف۔ اب یہاں سے ایک اور شق بتا رہے ہیں، اس کے ایک اور صورت بتا رہا ہے کہ اگر مدعی مجموع اور مدعی نصف دونوں مشاع میں ہو، دونوں کی شراکت ہو اور ہر جز میں دونوں شریک ہو تو اس کا حکم یہ ہو گیا۔ لیکن اگر دو آدھا جو نصف ہے وہ نصف معین ہو تو نصف معین میں جھگڑا ہونے کی صورت میں حکم الگ ہوگا۔ اب یہ تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بتائیں گے، بس یہاں تک